الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احسانات، نعمتیں، ہر سانس نعمت ہے جو سانس ہم لے رہے ہیں، اس کے احسانات کی، اس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی گننا چاہے تو دل نہیں سکتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خود اللہ نے احسان کے لفظ کے ساتھ کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور پھر مخصوص کیا ایمان والوں کو. ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ ایسی سوغاتیں اور ایسی نعمتیں جو ہم رات دن سنتے ہیں، اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں. ظہر بات بھی بہت تفصیل سے سنا. دین زندگیوں میں آوے، دین زندگیوں میں آوے، ہر طبقے کے ہر فرد میں آوے، اور امت کے ذریعے پھر پوری انسانیت میں آوے. اس کو دے کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی، تینوں سامان. اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، او کما قال علیہ السلام. ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بننا. جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں ہم اس کا وارث بنا. تورات، انجیل، زبور، صحف سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جو کچھ آیا، روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، خلق خدا پر شفقت و پیار، اور انہیں صحیح راستے کی رہبری میں جو کچھ تکلیفیں آئی اس کا برداشت کرنا، ان سے مجاہدے، وہ سارے الگ الگ، اور ایک اکیلی ذات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وأخذت في الله ما لم يخف.
اللہ کی نسبت پر اللہ کے بندے اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لے، اس راستے کی رہبری میں جو کچھ مجھے ستایا گیا جتنا اور جتنا ڈرایا گیا کسی پہ دھیان دے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جس طرح نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا گیا، انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی شہادت، وہ ساری تکلیفیں حضور کے سامنے ہیں، اس سب کے مقابلے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جتنا میں ستایا گیا، ایسے پیارے نبی، ایسے سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین نبی، رب کے کہنے ہی کیا، رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین، ان دو کے بیچ میں ہم ہیں اور آپ ہیں۔ رب ہمارا کیسا، اس کے اسماء حسنہ، صرف اس کے اسماء حسنہ کے کو پڑھ کر اگر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی دعا، ان للہ تعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیسی ذات، کیسی صفات۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں کے حالات بھی وہی، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لائے جانے کے بعد روئے زمین پر کوئی انسانوں کو اللہ کے تعارف کرانے والا، آخرت سمجھانے والا، اعمال کا نفع نقصان بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، نبی ہی بتاتے تھے۔ جہالت اور شرک کہ مورخین کہتے ہیں کہ ان کی جہالت، ان کے شرک کو کہنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں رہ گیا، اس درجے کی جہالت کہ بگاڑ کے اعتبار سے انسانیت بگاڑ کے آخری حدوں سے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کی شان پھر آپ کے ساتھ جو مکے والوں نے کیا، حالانکہ مکے والوں کو جو کھانا پینا ملا وہ آپ کی برکت سے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، نعمتوں کی ناشکری پر فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، 7 سال تک ہے۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت کے بعد شہادت۔ جس طرح اس نعمت کی ناقدری کی، اس کے نتیجے میں، اور یہ ضابطہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے، قوم سبا کے ساتھ بھی یہی ہوا، ذالک جزیناہم بما کفروا، نعمتوں کی ناقدری پر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہمیشہ نعمتوں کی ناقدری پر ہمارا یہی ضابطہ رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نعمتیں دینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں، بڑھانا بھی جانتے ہیں، احترام۔ بہرحال اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے حضور کی بعثت کے ساتھ، اور تینوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اسی وقت میں اس اللہ کو پہچاننے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم کیسا کامل مکمل ہے کہ جیسے آپ کے نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، ایسے قرآن کے علم کے بعد کسی نئے قرآن کی ضرورت، کامل مکمل۔ اور تعلق تزکیہ، ہر گندگی سے دل کی صفائی، تینوں سوغات ہیں، دعوت بھی، سیکھنا سکھانا بھی، اور یہ ذکر و اذکار اور صفائے قلب، تزکیہ، خانقاہ ہیں، یہ سارے نعمتیں دے کر بھیجا۔
اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ ہم اس کا وارث، اس امت کا بچہ بچہ ان تینوں نعمتوں کا وارث حضور وارث بنا کر گئے۔ اس کی ذمہ داری بھی ہے، ہر وارث اپنے مورث کی میراث کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس دعوت کی بھی، علم اور سیکھنے سکھانے کی بھی، اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق کی بھی، اور یہ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں وہ اوس و خزرج کی 120 سالہ لڑائی، کتنا خون، کتنی جان ہے، کتنا مال، ان سے جو آپ نے خطاب فرمایا ہے، اس پورے خطاب میں ایک جملہ فرمایا، بہت لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، اور کیا کیا ہو رہا تھا تو تاریخ میں ہے۔ جس نے اپنا اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ، جس بندے نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو صحیح کرتے ہیں۔ وہ جو پوری امت اور صحابہ کرام جو نمونہ بنے اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنے کہ معاشرت کی پاکیزگی بھی، اخلاق کی بلندی بھی، اللہ کی عبادت بھی، عقیدے کی پختگی اور صحت بھی، ایمان کی قوت و کمال بھی، اور ایمانی صفات بھی، رذائل سے پاکی بھی، جس کا وہ نمونہ بنائے گئے، اس سب کی جڑ اس کو بتایا اپنا۔ اس لیے قرآن نے بھی شروع میں یہی کہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان، عمل اور آخرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری آپ کو دی گئی اور آپ نے اس کو شروع کیا تو انہی تینوں بنیادوں پر، ایمان، کلمہ، نماز اور آخرت، کلمہ، نماز اور آخرت۔ اور پھر وہ جماعتیں جو صحابہ کی علاقوں میں، روم میں، فارس میں، حبشے میں، جہاں بھی گئے، وہاں کہیں مقوقس ہے، کہیں یزدجرد ہے، کہیں کسریٰ اور قیصر ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں نجاشی ہے، جہاں بھی گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے ملک پر دعویٰ تو نہیں بول رہے، کہیں ہماری دولت یا عہدے چھیننے کے لیے تو۔ ایک ہی جواب ہوتا تھا، انما ہممنا الآخرہ۔ یہ جتنی خاک چھان رہے ہیں اور جتنی سردی، گرمی، بھوک، بچے بھوکے پیاسے اور چاروں طرف سے حالات، ان سب میں یہ جو ہم چل رہے ہیں، ملک چاہیے نہ دولت چاہیے، نہ عہدے چاہیے، نہ کرسیاں چاہیے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن یہ 3 سبق پڑھائے تھے، ایمان، اللہ کی ذات و صفات، وہی ایک اکیلی ذات ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ توحید خالص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ساتھ، اور الذین یقیمون الصلاۃ، نماز۔ اور اسی لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں، عجیب مجموعہ ہے، جیسے دوپہر کو سنے تو وعد اور وعید ہے، وعد اور وعید ہے، سارا اور عجیب ہے۔ اس میں من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دان، جس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں، مکھی مچھر دھول کچرے کے نکلنے کا راستہ بھی وہی، اور باہر کی صاف ستھری ہوائیں اور سورج کی کرنیں اور کمرے کے اور گھر کے روشن ہونے کا راستہ بھی وہی۔ زندگی کی تمام آلائش اور تمام گندگیوں سے پاکی، کیا کبر اور کیا نخوت اور کیا بغض اور کیا حسد اور کیا حب جاہ اور کیا حب مال اور کیا حسد
اور جتنی گندگیاں ہیں، جتنے رذائل ہیں، اس سب سے پاک ہونے کا راستہ یہ نماز، اللہ کا تعلق، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا خوف، اس کو راضی کرنے کے شوق، جنت کے شوق میں جانا کھپانا، مال لگانا، صلاحیتوں کو استعمال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندگی کا جز بنانا اور اس کو اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنا، یہ سارے راز بھرے ہوئے ہیں اس نماز میں. اسی لیے صحابہ کی نماز جیسے ان کا ایمان نمونے کا، ان کی عبادات نمونے کی، جیسے علماء ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. زندگیوں کے شعبے بتلائے، دینی زندگی اور دنیاوی زندگی، کھانا کمانا، پہننا اوڑھنا، مکان سواری خالی، کہ یہ دنیاوی زندگی کے شعبے ہیں. عقیدہ، عبادت، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، عادات اور معاشرت، رہن سہن، ان تمام لائنوں میں صحابہ مکمل نمونہ. کیا ان کا کھانا کمانا، وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے. اور کیا ان کا عقیدہ کہ پہاڑوں کی صلابت سے زیادہ ان کا ایمان، اور اسی کو قیامت تک کے لیے کہ ایمان وہ بناؤ. اسی لیے ہمارے علماء فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو ایمان موجود ہے، لیکن ایمان مطلوب وہ ہے جو صحابہ کے پاس. اور یہی نماز، یہی علم و عمل، یہی تقویٰ و طہارت اور یہی تواضع اور عبدیت، سارا سب کچھ کر کے ہائے میں نے کچھ نہ کیا، ہائے میں نے کچھ نہ کیا. ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کی بنیادیں اخلاص، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی جذبہ نہ ہو، کوئی غرض نہیں، کام میں یکسوئی، کام ہی. اور تیسری چیز فرماتے تھے قربانی. جیسے ظہر کے بعد بہت تفصیل سے بات سامنے آئی، قربانیوں میں بڑھتے ہی رہنا. یہاں تک کہ ایک صحابیوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 اس راہ میں لگا دے. اخلاص، استخلاص، یکسوئی، قربانی، اور یہ سب کچھ کر کے اپنی نفی، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ. اپنی قربانیوں کی اپنی بعض مرتبہ شیطان تو دشمن ہے ہی. ہم نے یہ مسجد آباد کی، ہم نے ان کی تشکیل کی، ہم نے ان کو کام میں لگایا، ہم نے کوئی کچھ نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ مٹھی جو پھینکی تھی اللہ نے خود اپنے نبی کی تربیت. اس لیے دوستو بہت احسانات، بہت انعامات، نعمتوں کی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے شکر گزاری پر. اور اس میں کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی کسی کا ان کی نہیں. جو بندہ ہے اور جو بندی ہے، جس کے پاس نعمت کی قدر ہے. بلکہ ہمارے مولانا فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تمام تر ترقی کا راز کہ جس دن ایمان کی دولت ملی، اس کے بعد پھر ایمان کے تقاضے، ایمان کے تقاضوں پر جان و مال، اور اس ایمان کی نعمت کی قدر. حضور حضر شریف سے تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ و نشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ نے جو نعمت اسلام کی، اس پر ہم اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بڑھا دیا، علی سابق نعمت الاسلام، اسلام کی مکمل نعمت، جس کو علماء نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا کامل و مکمل کہ بچے کے نطفے کی شکل میں رہنے مادر میں قرار پانے سے لے کر اللہ کے سامنے کی پیشی، اور زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، جس کے
5 سوالوں کا جواب جس کا ہر ایک کو دینا ہے، وہاں تک زندگی میں جتنی اونچنی ہر قدم پر مکمل رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حدیثوں میں مستقل کتاب الادعیہ، دعاؤں کی کتاب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نیند سے آنکھ کھلتی تھی اس وقت جو کلمات آپ کی زبان پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب اذا تعرّ اور اس کے تحت جو روایت اور اس کی فضیلت بیان کی، بستر پر آنے تک پھر ہر موقع کی دعائیں اللہ ہمیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بڑی نعمتیں اور یہ 2 بڑی میراثیں دی گئے ہیں، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، محنت، اور محنت بھی وہی صحیح اصولوں کے ساتھ، نہج نبوت کے ساتھ، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری اور کھیتی کاشتکاری کے مزاج سے، نوکری نوکری کے مزاج سے، نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے۔ کیا عبدیت تھی، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نبوت، اتنی بڑی شان، اور پھر اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ لا الہ، مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، 10,000 کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ہمارے توازن کے گردن مبارک الٹی کی گردن سے لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، میں نے کیا نہ بدر والوں نے نہ محمد والوں نے نہ کسی نے، ایک اکیلے اللہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ توحید خالص، عبدیت، تواضع، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ کام بہت بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم تو بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، ہماری چھوٹائی کی کوئی حد، ہماری گندگی کی کوئی حد۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ بیت الخلا میں بھی مراقبہ کرو، خانقاہوں میں مراقبے ہوتے ہیں، بزرگوں کے ہم مراقبے کرتے ہیں، بیت الخلا میں مراقبہ کہاں؟ یہ جو تم پیشاب کر رہے ہو کیا ہے؟ ماہ مبارک کا اللہ نے اتارا تھا، مبارک پانی تم نے پی کر پیشاب کر دیا، ناپاک کر دیا۔ اور کھانا کتنا لذیذ کھانا تھا، تم نے کیا کھا کر کے کہ جس طرح اس پانی کو اور اس اچھی غذا کو تم نے گندا کیا ہے، اس دعوت کو، تعلیم کو، ذکر کو، اللہ کے تعلق کو، آخرت کے فکر کو، امت پر رحم کھانے کو، عام انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی ہمدردی کو جو سوغاتیں لے گئے تھے، اس کو ہم نے اپنی نفسانیت اور اپنے نفس کی وجہ سے کیا کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آج کل ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں بہت برکت ہے، بہت فرمائے، اس وقت کے تمام تر حالات شخصی ہوں، خاندانی ہوں، علاقائی ہوں یا عالمی ہوں، جتنے ہیں، اس میں ایک ہی بات ہے۔ مجھے یاد آیا ایک عرب ساتھی ہمارے مدینہ منورہ میں کہنے لگے آج آپ کو میں وہاں لے جاؤں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا کہ وہ صحابی حضور کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آئے، دولت جگہ پر بھی تشریف فرما نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، قبرستان گھر میں بقی وہاں بھی نہیں ہے۔ اس وقت یہ لائے گئے روشنی پہ، اور مدینہ منورہ کا جو یہ حضور تھی وہ بھی بہت مختصر، کہ پورا مدینہ چھان مارا، کہیں بہت پریشان، بہت شدت، کہیں کسی بدقسمت نے، قسمت کے مارے نے کہیں گستاخی بنی، دیکھا ایک غار ہے، اندھیرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، یہ کھڑے رہے خاصے دیر، لیکن حضور سجدے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہوں، یہ کہتے 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے، حضور سجدے میں۔ جب 4تھی مرتبہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آ گئے، ان کی خوشی کی یا رسول اللہ، اور چمٹ گئے۔ کیا ہو؟ میں نے اس وقت تک سجدہ نہیں، سر نہیں اٹھایا سجدے سے،
جب تک اللہ نے وعدہ نکل لیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے آپ امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، لیکن آپ کی عمر مبارک وہی ساری محنت کے 23 سال، ہاں آپ کی امت کے استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی۔ تو اس لیے اس وقت کے موجودہ تمام حالات اپنے ذاتی ہوں، گھر کے ہوں، کاروبار کے ہوں، مسجدوں کے ہوں، مدرسوں کے ہوں، خانقاہوں کے ہوں، اور عالم کی سطح پر ہمیں اللہ نے استغفار کی نعمت دی ہے۔ حضور کے صدقے میں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا اللہ ہمیں نعمتوں کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تمام تر ترقیات کہ رضی اللہ عنہ قیامت اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے راستہ بھی کھلا رکھا، والذین اتبعوہم، جو ان کی چال چلیں گے، جو ان کی سی نیتیں، ان کے سے جذبات، ان کی سی فکریں، ان کی سی دعائیں، ان کے سے آنسو، ان کی سی آہیں، ان کی سی نمازیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اللہ علیہ نعمت کی قدردانی ایسے کہ جان سے متعلق ہوئی، مال سے متعلق ہوئی، صلاحیت حسن قیادت، اعلیٰ سے، تعلقات سے، اثر رسوخ سے، جس لائن سے ہوئی، ایسی قدر کی کہ ہم اسی نے وہاں تک پہنچائے۔ اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے 100 سال ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس کی ترتیب میں جو بتائی ہے، جس طرح اصل تعلق اس کا کرنے سے ہے، اور اس میں سب سے پہلی بنیاد اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق صحیح، اللہ کا ہر غیر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کی بنیاد ہر فرد امت کے دل سے اللہ کے ہر غیر کا تعصب نکل کر ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کی عظمت و بڑائی، جتنی چیزیں اور جتنا عنایت اور جو کچھ سامان دنیا میں روز نئی نئی ویرائٹیاں اور کیا کیا چیزوں کی رغبت نکل کر اعمال قوت کا شوق اور رغبت، اور یہ چکا چوند اور یہ چمک دمک اور یہ اچھل کود اور یہ زیب و زینت، اس سے نظریں ہٹ کر آخرت کی نعمتیں اور وہ وعدے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس پر نظر جم جائے اس محنت کے ذریعے۔ یہ جماعتوں میں جانا بھی، ہر جگہ سے جماعت نقد نکالنے کی کوشش کرنا بھی، ہر مسجد میں یہ اعمال قائم ہو جائیں، اور ہر گھر کی ملاقات، ہر فرد کی ملاقات، اور لوگ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں تھے تو پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی ایسی مسجد ہے جس نے سارے گھروں کی ملاقاتیں کی ہو؟ ایک مسجد کھڑی ہوئی کہ ہماری مسجد کی 4 سمتوں میں سے 2 سمتیں پوری ہو گئی ہے، تیسری چل رہی ہے۔ وہ تو بڑی بڑی وہ محلے اتنے بڑے۔ پھر ایک مسجد کھڑی ہوئی کہ الحمدللہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جناب کسی گھر کا کوئی فرد نہیں چھوڑا ہے، امریکہ والا ہے، اور وہی ہوئی ہے دوسرے گشت کی برکت۔ بہت باتیں تو بہت ہے، بس اللہ پاک ہمیں یہ ساری جتنی باتیں سنی، صبح بھی ساری روان بھی سنی اور ظہر کے بعد بھی سنی، اور اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں، تو یہ اصل اس کا تعلق کرنے سے، اس کرنے میں سب سے پہلا اپنا ایمان بالغیب، یہ صحابہ کا سب سے بڑا کمال تھا۔ ایمان بالغیب ایسا کہ آنکھوں دیکھی کا جھٹلانا آسان، اس کا شک کرنا آسان۔ جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر کے خبر دی کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، نہیں، دوسرے نے آگ لگ گئی، نہیں، میرے نہیں لگی۔ پھر آ کے کہا کہ لگ رہی تھی اور جلا کے چلی جا رہی تھی، آگ کے گھر پر آ کے بجھ گئی۔ میرا تو ایمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہے کہ جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی، شام تک اس کے یہاں اچانک کا پھر حادثہ نہیں ہو۔ اب رسول، تمہاری نظروں کو سچا مانو یا میرے آقا کی خبر کو سچا مانو۔ اللہ نے ہم کو یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات اور یہ مسلمانوں کی موجودہ بستی کا
یہ جو کتابیں دی ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس پوری محنت کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو رسم نہ بنائیے، روزانہ کی تعلیم، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن جوڑ کر لینا، جمع کر لینا، اس کو رسم نہ بنائیے۔ فرمایا کہ آج بھی ان اعمال نبوت میں یقینوں کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی، اخلاق کی بلندی، معاشرے کی پاکی، اس سب کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیمو کی، جو لیمو حضور کے زمانے میں نچوڑا جاتا اور پانی کھٹکا کرتا تھا، آج 15 سال ہو گئے، زلزلے، طوفان، جنگیں، لڑائیاں، دنیا میں کیا کیا حالات زمین و آسمان پر، کیا لیمو کی تاثیر بدلی؟ لیمو کی تاثیر، یہ جو تاثیر لیمو کی اس وقت میں تھی وہ آج بھی ہے۔ اب پھر اس کے لیے کوئی خصوصیت، کوئی بہت بڑے آدمی نچوڑے تو ہی پانی کرتا ہوگا، نئی اسٹیشن کا پولی کرے تو بھی، رکشا چلانے والا نچوڑے تو بھی، کہ جو لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، وہ ایمان کی دعوت کو تعلیم کے حلقے، وہ اللہ کے نام کی رٹ لگانا اور ایک دوسرے کے ساتھ دل سگے بھائی کی طرح ملنا اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، یہ وہ اعمال آج بھی اس کی تاثیر وہی ہے۔ لیکن پھر آگے یوں فرمایا کہ جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزی کا پورا شہد ہے، پھلوں کا انار ہے، ناشپاتی ہے، موسمی ہے، آم ہے، وہ سب پلاسٹک کے ہیں، کہ سارا شہر مل کر کے بھی اگر اس لیمو کو نچوڑے تو ایک قطرہ نہیں نکلے گا۔ فرمایا تھا اللہ کے واسطے اس محنت کو اور اس کے اعمال کو رسم نہ بنائیو، یہ آج بھی اپنی اسی تاثیر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ظہر کے بعد بھی سنا، اس یقین کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ کہ روز ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، نمازوں میں جان پڑ رہی ہو، دعاؤں میں قبولیت آ رہی ہو، اور ایک اطمینان کے دنیا جہاں سے جہاں ہو، میرے پاس تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور آپ نے میراث میں دعائیں دی ہے، دعائیں سیکھنی بھی ہے۔ یہ ہم لوگ مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارا سیکھنا سکھانا بہت کم ہو گیا، سیکھنا یہ تینوں دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس میراث میں لے گیا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جہاں سے حضور نے شروع کیا۔ اچھے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ اس وقت میں فرمایا تھا جب آپ پر یہ ذمہ داری آئی، یہ تینوں چیزیں جس زمانے میں بھی، جس علاقے میں بھی اپنی حقیقت کے ساتھ اور جن قربانیوں اور تقاضوں پر جان مال کھپانے کے ساتھ ہوں گی، وہی خیر امتی قرنی والا رنگ دکھائے گا۔ اللہ نے وہ دولت گھر بیٹھے دی ہے۔ اسی لیے ہم استغفار، ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھی استغفار کریں، پھر خود ہی کہا بھئی چور ہو تو چوری سے استغفار اور توبہ کرے گا، کوئی شراب پیتا ہے تو شراب سے توبہ کرے گا۔ یہ تہجد گزار، 13 تسبیح کا اہتمام کرنے والے، قرآن کی تلاوت والے، دعاؤں میں موٹے آنسو بہانا، یہ کس بات سے استغفار کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت دی اور جو میراث دی، اس کے تقاضے کب کب مجھ سے متعلق ہوئے اور میں نے کب کب اس سے پیچھے ہٹ کی اور کب تک اپنی جان چرائی۔ اے اللہ کہ ہمارا اس محنت میں، اس کے اعمال میں، اپنی ذات سے، اپنی مسجد اور جماعت سے لے کر عالم کے آخر کنارے تک میں میری جتنی بڑی ذمہ داری، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضور پوری ہر فرد امت کو پوری امت حوالے کر کے گئے، اب پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں تنہائیوں میں استغفار، اور یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم جو کریں گے نتیجہ کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قربانیاں بڑھائی جا رہی ہو، دعاؤں میں رویا جا رہا ہو،
اللہ سے مانگا جا رہا ہو اور یقین کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، اس پر اللہ بہت دیتے ہیں، بہت۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ تینوں دعوت، تعلیم اور تزکیہ، اور اس میں سب سے پہلی بنیاد من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اپنے اور اللہ کی، کہ اللہ کا کوئی غیر ایسا ہے ہی نہیں، لا ضد لہ ولا ضد لہ، اس کے جیسا کوئی ایک اکیلے اللہ کی عظمت و بڑائی، اس سے تعلق بن رہا ہو، اور اس سے تعلق بنتا ہے اس کی طاعت اور عبادت سے، اس کی فرما برداری سے۔ اس کے تعلق میں کمی آتی ہے نافرمانی سے، اسی لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی وظیفہ، مجھے کوئی دعا مخصوص بتائیے۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے اس سے بچتے رہو، تم سب سے بڑے عابد ہو۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہے۔ ہم اپنے لیے بھی، اور عجیب بات یہ ہے جتنا دوسروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، امت کے لیے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہ جو یہ 5 دعائیں امت کے لیے کرے گا اس کی دعا میں قبولیت آئے گی۔ امت کی مغفرت، امت پر رحم، امت کی سیئات سے تجاوز، امت کے تمام حالات کی درستگی، اور امت کی اللہ مدد فرمائے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں مانگنی ہے، اور دعوت اور دعا۔ انسان ہیں ہم، بشر ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور پھر نفس و شیطان جو دشمن ہیں وہ تو اچھے خاصے چلتے ہوئے کو بھی کیسی کیسی سجاتا ہے کہ تو اس نے قسمیں کھائی تھی۔ اللہ میری تمہاری شیطان و نفس کے مکر و فریب سے حفاظت بھی فرما رہے، اور پوری امت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ یاد آیا ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ روزہ اقدس سے صلاۃ و سلام پڑھ کر عشاء کے بعد آئے، صحن میں کھڑے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، ہم سب جمع ہو گئے۔ ہمارا ہم نے تو حضور کو پہچانا ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے بہت دیر تک روتے رہے، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا۔ اب مجھے یاد ہے برسوں ہم نے یہ دعا سنی، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے، کسی فتنے کا سبب بننے سے، اور سے ہماری حفاظت فرما، اور امت کے سوئے نصیبے کو اللہ پاک جگا دے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بس دعا کے بارے میں، دعا ہمارے لیے ہتھیار ہے، ساری دنیا ہتھیاروں سے ڈراتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرت سعد سے کہ بھائی سعد بد دعا مت کر، وہ بھی ڈرتے تھے۔ دعا بہت، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا۔ اور ہم کو حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ وانتم متيقنون بالاجابہ، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے۔ اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اور خود اللہ نے کہا جیسا تمہارا میرے ساتھ معاملہ، اور جو تم میرے ساتھ گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں۔ اللہ ہمیں تمہیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک وتعالى جدك ولا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إليك يرجع الأمر كله. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك ما أعطيناك من نفوسنا ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك للنعم التي تقوينا بها على معصيتك، تقوينا بها على معصيتك. نستغفرك لكل خير أردنا به وجهك فخالطنا به ما ليس لك. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلن. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ، ہم ایمان کو بولتے بھی ہیں اور آپ تیری عبادت کو بولتے بھی ہیں، اخلاق کو بولتے بھی ہیں، ہمارا اول اخیر، ہمارا ظاہر باطن اے اللہ سب تیرے سامنے ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، امت کی ایسا عقائد کی، اعمال کی، عبادات کی، اخلاق کی، معاشرت کی، حیا کی، شرم کی، جانوں کی، مالوں کی، نسبت کی، اولوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کو اور ہر ایک کی قیامت تک کی نسلوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت
سے بچانا دے، اپنے در سے بچانا دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مردود نہ فرما، ہم نے تجھے کو مانا ہے، اے اللہ اپنی طرف حفاظت میں لے لے، اپنی طرف عافیت میں لے لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارا منہ تو ہے نہیں کہ ہم تجھ سے کہیں کہ راضی ہو جا، ہم نے کیا ہی کیا، اے اللہ تو بہت قریب، تو بہت قریب، اے اللہ تو راضی ہو جا، اب تک کے تمام چھوٹے بڑے نئے پرانے جانی مالی جاری ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت عافیت نصیب فرما، بے شادی شادیوں کے لیے اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، یا اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، یہ جس بندے بندی نے ہم سے اور ہمارے گھروں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پرچے لکھ کر بھیجے ہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنا، اللہ سب سے بڑی ضرورت حسن خاتمہ ہے، اے اللہ ایمان پر سوار آدمی، حرام ایمان میں ترقی، ایمانی صفات سے حالات تکی، رضائل سے پاکی کے ساتھ زندگی کی فرما کر ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب کرنا، سوئے خاتمے سے اور ہر اس پوری موت سے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ آئی اس سے پوری حفاظت کرنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں پاک کر دے، جو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جن کی دعائیں پہلے مانگی اس کو بھی قبول فرما، اس کو جو مانگنے سے رہ گئے تو خوب جانتا ہے جس کو جو ہمارے اپنا بہتر ہو، اے اللہ ہم اس کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، دشمن کی گود میں بیٹھنے سے اور اے اللہ قائد کے سونا سے پوری حفاظت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ اس سے مانگا، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو پوری امت کو بھرپور نصیب فرما، جن مصیبتوں آفتوں ارضی سماوی داخلی خارجی جنی انسی سے اے اللہ پناہ چاہیے اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی حفاظت کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جتنی جماعتیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہے اور اب جتنی جماعتیں جا رہی ہے اے اللہ سب کی بہترین تربیت فرما، ہر شر فتنے سے حفاظت فرما، خیر ہی خیر، اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے اے اللہ ایک ایک کو مرحمت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.